یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وطن عزیز کو ایک عرصے سے دنیا کے چپے چپے یاد بھی کیا جا رہا ہے اور جاتا رہا ہے، اور اس کی وجہ علم اور فن کی وجہ سے ہے۔ آج یہ جو مجلس یہاں براجمان ہے وہ دراصل ڈاکٹر سید امتیاز صاحب کی کامیابی کی خوشی میں کہ انہوں نے جہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کر لی وہیں پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی وہ جا رہے ہیں۔ یہ بہت خوشائن بات ہے اور جماعت احمدیہ ماحول کے لیے خصوصی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے۔ پچھلے دنوں ابھی مولوی صاحب سے اعلان فرمایا کہ یہاں پر خدام احمدیہ کا جو اجتماع ہوا اس وقت بھی اور انصار کے اجتماع بھی میں نے دیکھا کہ یہاں خدام کی بڑی تعداد ہے جو اپنے اپنے فن میں اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ مہارت ضرور رکھتے ہیں۔ ہاں اس کو سمجھ کر باہر لانا یہ بڑی بات ہے۔ تو چند ایک باتیں مجھے یہاں عرض کرنی ہیں، مولانا کی معبود کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے اس طرح کی کامیابیاں ہمیں یہ محمیز کرتی ہیں مزید آگے بڑھنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب بڑی محنت اور مشقت سے اور پوری دل جمعی کے ساتھ اپنی تعلیم کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ اچھے نشانات سے وہ کامیابی حاصل کی ہے، اور اپنے خاندان کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی اور اس وطن عزیز کے لیے بھی ایک نام انہوں نے پیدا کیا۔ اس کے لیے میں اپنی طرف سے بھی اور احباب جماعت کی طرف سے بھی انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ علم کا جہاں تک معاملہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم لو کان بالسین، کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، خواہ اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب عرب سے چین اگر جانا ہے تو درمیان میں برف کا پہاڑ ہے، اس کو پار کر کے جانا یہ معمولی بات نہیں کہ اس میں علم کے حصول کے لیے جتنی مشقتیں اور جتنی آپ کو محنتیں کرنی پڑیں، مشقتیں اٹھانی پڑیں اٹھائیں، لیکن علم کو ضرور حاصل کریں۔ اب علوم میں مختلف ہیں، یہ علم طب میں انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے اور ابھی آئندہ کے لیے یہ مزید محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہر قدم پر انہیں بہرحال کامیابیاں ملتی جائیں، اور اس طرح سے وہ نہ صرف اپنا نام بلکہ اپنے خاندان اور اپنے گاؤں اور اپنے وطن عزیز کے نام کو مزید روشن سے روشن کرتے چلے جائیں۔ دماغور سے کئی ہستیاں اٹھی ہیں، حالانکہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب بھی وہ جماعت غیر جماعت کا معاملہ نہیں تھا، سب مل جل کر رہتے تھے۔ شفیق صاحب یہاں موجود ہیں، محمود صاحب یہاں موجود ہیں، دیگر اور موجود ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے وکلا بھی اٹھے ہیں، یہاں سے ڈاکٹرز بھی اٹھے ہیں، یہاں سے ٹیچرز بھی نکلے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنا ایک نام بہرحال روشن کیا اور کمایا۔ مجھے ابھی جب صدر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ابھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، ایک خاص طور کا چھپر ہوا کرتا تھا، اور اس چھپر میں 1993 کی بات ہے کہ حضرت مرزا وسیم احمد صاحب جنہیں حضرت میاں صاحب کہتے ہیں، مفتی محمود تشریف لائے تھے، اور یہی خاص طور کے چھپر میں بیٹھے کرسیاں ڈالے تھے، اور ناچیز کو اس وقت گولڈ میڈل ملا تھا ایم اے میں۔ جب ذکر ہوا تو آپ نے کہا میڈل کہاں؟ پھر میں بھاگتے بھاگتے گھر گیا، گھر جا کر میڈل دیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے وہ میڈل پہناتے ہوئے آپ نے مختصر سی تقریر کی تھی
اور اس میں حضرت مسیح السلام کا وہ شعر آپ نے یہاں پر سنایا تھا کہ ایک خطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک خطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا۔ ہم نے بارہا پڑھا ہے، اب ہم اس کا مطلب کچھ اور لے لیتے، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، لیکن جب میں نے حضرت میاں صاحب سے اس شعر کی تشریح اسی مقام پر میں نے سنی تو آپ نے ایک نئے انداز سے اس کی تشریح فرمائی۔ آپ بھی یہاں پر جانتے ہوں کہ ان کے ذہن میں ہے یا نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر اس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ لو کان الایمان معلقا بسریا لنا له رجل من هؤلاء، کہ یہاں سریا سے مراد وہ ہے کہ وہ جب آئے گا مہدی، جب ایمان سریا پر اٹھا لیا جائے گا تو اہل فارس میں سے ایک یا ان میں سے اشخاص آئیں گے، ایک شخص بھی آئے گا جس کو اس سریا سے نیچے لائے گا۔ چنانچہ اس کے معارف اور حقائق جو تھے تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اشعار کی تشریح کرنے کا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب پچھلے 30 سالوں سے میں اسی میں ہوں تو اب میں بھی ہر شعر کو غالب کا ہو، میر کا ہو، اقبال کا ہو، کچھ نئے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہاں تیماپور کا بھی جو معاملہ ہے کہ پچھلے دنوں میں چونکہ سنڈے اتوار کے دن یہاں رک نہیں پایا، مجھے وہاں ایک پروگرام تھا بدر کے کنڈی کا، تو وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ تیماپور کی جو تاریخ ہے، اب بتایا یہی گیا ہے کہ ہمارے جو شوراپور کے راجگاں ہیں، رجواڑے ہیں، اب ان کی بیویوں کے ناموں سے یہ مقام محلے آباد تھے، حسناپور ہے، رنگم پیٹ ہے، تیماپور ہے، ستر پیٹ ہے، لکشمی پور ہے، رکماپور ہے۔ لیکن جب میں نے واقعات مملکت بیجاپور پڑھی جو بشیر الدین صاحب دہلوی نے لکھا ہے 2 جلدوں میں، انہوں نے رانیوں کے نام سے اس کو منسوخ کیا، اور یہاں مرحوم ہمارے نور الدین وکیل صاحب جو سابق صدر جماعت سے تیماپور، ان سے بھی میں نے اس کی تشریح کی تھی، جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن مولوی عبداللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے اس مقام کا نام تیماپور کیوں رکھا ہے۔ جب میں نے تنہا صاحب سے سنایا تو تنہا صاحب پریشان ہو گئے، معلوم ہو گئے میرے استاد، بولے کہ یہ تو ہم نے بھی نہیں پڑھی تھی آج۔ تو مولوی عبداللہ صاحب نے لکھا تھا کہ لفظ تیمہ سب سے پہلے تورات میں آیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ ڈاکٹری ہو یا انجینئرنگ ہو یا ادب ہو، لٹریچر ہو، تحقیق بہرحال ضروری ہے ہر میدان۔ تو مولوی عبداللہ صاحب کو اس چھوٹے سے مقام پر کیسے ان کی جو ہے وہ بتا رہا تھا ان کی تحقیق کہ انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ تیمہ سب سے پہلے تورات میں آیا ہے، اور تورات میں یہ آیا ہے کہ وہ آتشی شریعت لے کر آنے والا نبی، وہ جو 10,000 دوسیوں سے کے ساتھ فاران کی چوکیوں کو سر کرنے والا نبی، وہ اپنے وطن مکہ سے تیمہ کو ہجرت کرے گا۔ تیمہ کے معنی یثرب اور مدینے کے لکھے گئے ہیں، اور اس کا معنی نیکیوں سے، نیک لوگوں کی ہے، نیک بستی کو کہا گیا ہے، اور پور کا معنی بھرا ہوا ہے۔ اس طرح سے تیماپور ہو جاتا ہے نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں سے بھری ہوئی بستی کو کہا گیا ہے۔ ابھی بہرحال تحقیق ہے، تو اب یہاں میں خدام سے چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ آپ میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں علمی طور پر بھی۔ میں نے کہا صرف یہاں خدام ہی نہیں، یہاں کے جو لڑکیاں ہیں، میں نے سنا ہے اور میری علم میں بھی ہے کہ میٹرک میں بھی وہ اول درجے میں آئی، بلکہ پورے یادگیر ڈسٹرکٹ میں اور پی یو سی میں بھی جو ہے انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہیں۔ یادگیر میں بھی ان کو جو ہے بلا کر گلپوشی وغیرہ کی گئی ہے انجمن کی طرف سے وہاں، اور خدام بھی گئی ہیں جو اپنے اپنے علم سے وہ آراستہ و پیراستہ ہیں۔ ہاں صرف تھوڑی سی کمی یہی ہے کہ وہ مشورہ کرتے رہیں، یا پھر اس قسم کے اجلاسات ہوں تو انہیں بھی محبیز ملتی چلی جائے، تو پھر وہ اپنے آپ کو نکھار کر سنوار کر میدان میں اپنے آپ کو لا سکتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں، خواہ اس کھیل کا میدان ہو یا علم کا میدان ہو یا جو بھی تحقیق و تنقید کا میدان ہو۔
لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری نیتیں بہرحال صاف ہوں اور حصول علم کے لیے ہر آن اور ہر لمحہ کوشاں رہیں. اور اس کے لیے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس چھوٹے سے واقعے کی طرف جاؤں گا کہ جب آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے اپنے ٹیبل پر اور حضرت حکیم نور الدین صاحب آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے. ابھی وہ آئے نہیں تھے. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیٹھے وہ انتظار میں تھے. لیکن اچانک دونوں بھائی بھی چھوٹے تھے وہ, تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا بھیا بھیا یہ بتاؤ کہ علم اچھا ہے کہ دولت اچھی ہے. اب یہ اتنا سننا ہی تھا. حضرت السلام نے خلق کر کے کہا بیٹا توبہ کرو توبہ, نہ علم اچھا ہے نہ دولت اچھی ہے, خدا کا فضل اچھا ہے. تو خدا کے فضل کی تلاش میں ہمیں رہنا ہے. ابھی آپ نے خود ترجمہ بھی ارشاد فرمایا سنا آپ نے کہ اس میں حضرت حضور نے جو دعاؤں کی تحریک فرمائی ہے وہاں پر بھی وہی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ بہرحال ذکر الہی میں مصروف رہے ہیں اور ذکر کے ساتھ ساتھ خدا کے فضل کو تلاشتے رہے. ہاں لیکن حضرت السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ علم نہ سیکھیں, نہ علم ضروری ہے. اور حضرت السلام کا خود دعویٰ تھا کہ اب وہ جہاد بالسیف کا زمانہ تو گیا, جہاد بالقلم کا ہے, اور آپ نے اس کو عملاً ثابت کر دیا کہ قلبی جہاد بہرحال آج کے لیے ضروری ہے. اب وہ قلم بغیر علم کے آپ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن علم نافع و ناس ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے بہرحال اس سے فائدہ ہو. اس علم سے پڑھنے والے کو تو فائدہ ہو رہا, پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہوگا, اس کو سکون ذہنی اور قلبی سکون تو میسر آ رہا ہے. لیکن اس کے لیے شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ علم میں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ تبادلہ خیالات کرتے رہیں, اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور ان سے مزید کچھ مل جائے گا. یہ ریفلیکشن ہے, انعکاس ہے کہ سورج کی شعاعیں گرتی ہیں تو اس کا جب انعکاس ہوتا ہے تو دیگر چیزیں اور روشن ہو جاتی ہیں. علم کا معاملہ بھی وہی ہے کہ علم جب آپ پڑھتے ہیں, اخذ کرتے ہیں, تو وہ دوسروں سے آپ شیئر کریں اس کو, تو پھر وہاں سے کچھ چیزیں اور ملتی ہیں. یا تو ہمارے یہاں جو خامی ہے اس کو وہ بتا سکتا ہے, میں اپنی خامی کو تو تلاش نہیں کر سکتا, مد مقابل والا کہے گا کہ ہاں یہ آپ میں یہ خامی ہے, اس کو نکال لیں, اس کو سدھار. اسی طرح سے دولت تجوریوں میں رکھنے سے نہیں آنی, بلکہ اس کو تجارت میں لگا دینا ضروری ہے. جب تجارت میں آپ لگائیں گے تو مزید دولت بڑھ جائے گی. 3 چیزیں شیخ سعدی نے کہا تھا کہ علم تبادلہ خیال سے بڑھتا ہے, دولت تجارت سے بڑھتی ہے, اور حکومت حکمت عملی سے بڑھتی ہے. حکمت عملی یہی ہے جو وہ بادشاہ تھے, آج کی طرح نہیں کہ بھائی جو ہے جیت گئے, وہ تو بادشاہ کی خاندانی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے وزراء سے مشورہ لیتے تھے, اس مشورے کے بعد وہ اپنی حکومت کو چلایا کرتے تھے. تو یہ ضروری ہے. تو اب یہاں خدام ہوں یا ہماری جو لڑکیاں ہوں جو پڑھی ہیں پڑھ رہی ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو مزید محفوظ کرنے کے لیے اپنے مطالعے کو زیادہ کرتے ہوئے دیگر اہل علم احباب سے استفسار بھی کریں, ان سے پوچھ گچھ بھی کریں, جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہے وہ نوٹ کر کے لغات کی طرف جائیں, اور پھر جو اہل علم یہاں موجود ہیں ان سے استفسار کرتے ہوئے اپنے علم کو مزید بڑھاتے چلیں. تو حضرت مسیح السلام کا یہ فرمان کہ یہ نہیں, خدا کے فضل کو ضرور تلاشنا ہے, لیکن علم کے ذریعے, اور علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور اب علم کے معنوں میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھو یہ علم چونکہ کدھر بھی جا سکتا ہے, اگر وہ واقعیتاً ہم صحیح نیت سے نیک نیتی سے اس کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہماری وہ مدد بھی ضرور کرے گا اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کام میں لائے گا. حضرت ابراہیم ادم کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ حصول علم کے لیے ہر جگہ چلے جاتے تھے, اتنی جگہ جاتے کہ کہیں سے بھی کچھ نئی معلومات اگر ہمیں میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے. تو ایک دفعہ خانقاہ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے خانقاہ میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ جوتیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں, تو سمجھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں گئے, وہ جا کر دیکھا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی, تو جھانک کر دیکھا تو 4 لوگ بیٹھے بڑی بحث کر رہے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا.
یہ سمجھے کہ کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے اور جوتیوں میں بیٹھے سن رہے تھے. اچانک ایک کی نظر پڑی. انہوں نے کہا کہ کیا کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کی باتیں سن رہا ہوں, کچھ مجھے بھی علم مل جائے گا, اس میں سے حاصل کر لوں گا. دوسرے نے کہا یہ علم آپ کو ایسا ملنے والا نہیں ہے, اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی. تیسرے نے کہا نہیں, کیا جاننا کیا چاہتے ہیں, کچھ ہے سوال تو پوچھو میں جواب دے دوں گا. تو نے کہا نہیں صاحب بات تو ایسی نہیں ہے, اب آپ اتنے بڑے عالم ہیں, میں کیا ایک معمولی صاحب انسان, اگر آپ کچھ کہنا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں پوچھو. انہوں نے کہا کہ تو حضرت ابراہیم مدن نے کہا کہ صبر اور شکر میں کیا فرق ہے؟ تو چوتھے نے ہمیں کہا اتنا بوڑھا ہوا ابھی اتنا صبر اور شکر بھی نہیں معلوم, نہیں آتا تو بھائی آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. تو دوسرے عالم نے کہا کہ نہیں ان کو ایسی مثال دو تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے. ہم اگر بڑی بڑی کتابوں کی اگر مثالیں دیں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں. تو بولے آپ یہاں کی دکان پر رہتے ہیں؟ بولے میں وہ فلاں خانقاہ کرتا. کتنے دنوں سے؟ 2 دن سے. اچھا. تو خانقاہوں میں یہ روایت تھا کہ بادشاہ کی طرف سے کچھ بڑا سوال آتا, دیکھتا کہ کتنے لوگ ہیں, ادھر کھانا وانا ہے یا نہیں ہے, پوچھتا اگر نہیں ہے تو پھر وہ بادشاہ کی طرف سے اس کو کھانا مل جاتا تھا. بولے 2 دن سے ہیں, اگر بادشاہ کی طرف سے کھانا آپ کو نصیب ملا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ تو مل گیا تو شکر ادا کرو, نہیں ملا صبر کرو. تو گویا اگر آپ کو میسر کوئی چیز آئی تو شکر ادا کرنا ہے, نہ ملی تو صبر کرنا ہے. تو وہ فیصلہ لگا, ہنسنے لگے. وہ حضرت ابراہیم بولے کیوں, کیا ہوا, سمجھ میں یہ سمجھ میں نہیں آئے کیا؟ نہیں سمجھ میں نہیں آنے کی بات نہیں, میں جو خانقاہ میں رہتا ہوں اس کے باہر وہاں بھی 4 کتے رہتے ہیں, یہ بھی 4 ہی تھے. بولے ہم کو کتا نہیں صاحب, میں ہم کو کتا نہیں, بڑے بڑے والی نہیں. پھر وہ کتوں کا معاملہ یہی ہے کہ میں جب کبھی روٹی کا ٹکڑا بچا ہوا ڈالتا ہوں تو وہ کھا کر 2 مہینہ کی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور کسی دن نہیں ڈالتا ہوں تو بیچارے سب رکھے دہلیز میں منہ ملے رکھے سو جاتے ہیں. کم سے کم کتوں میں اور انسانوں میں تو فرق ہونا چاہیے. تو چاروں نے کہا یہ تو نیا ہی مسئلہ پیش ہوا. تو دوسرے نے کہا اچھا بھی آپ بتاؤ. ہاں میرا معاملہ کچھ الگ ہے. معاملہ کیا ہے, کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ملا تو شکر, نہ ملا تو صبر. میرا معاملہ یہ کہ ملا تو صبر کرتا ہوں, نہیں ملا تو شکر کرتا ہوں. یہ کیسے ہو گیا پھر؟ تو اب بات وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ مثال ایسی دینی چاہیے جو کہ سمجھ میں آ جائے. اب میں آپ کو سمجھ میں آنے والی ہی مثال دیتا ہوں. کیا ہے مثال؟ کیا آپ لوگ چاروں بھی ہیں, بھوکے ہیں, 2 دن سے بادشاہ کی طرف سے کھانا نہیں آیا, تو کیا کریں گے؟ آپ تو صبر کریں گے اور ملا تو شکر کریں گے. لیکن میرا معاملہ آتی ہے, اگر بادشاہ کی طرف سے کھانا آ گیا, میسر آ گیا, تو ملنے پر میں شکر نہیں ادا کرتا, ملنے پر میں صبر کرتا ہوں. اس صبر کر کے مجھ سے زیادہ جو بھوکا ہے جا کے میں اس کو دے دیتا ہوں, اور میں اس رزق پر صبر کرتا ہوں. اور اگر نہیں ملا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہو سکتا کہ اللہ نے جو مجھ سے زیادہ مستحق تھا اس کو وہ خود پہنچا دیا اور مجھے درمیان میں نہیں ڈالا, میں شکر ادا کرتا ہوں. تو اب یہ شکر. تو علم کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اضافہ بہت ساری چیزیں بہت معمولی سمجھتے ہیں, لیکن اس میں جو گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے اس تک بہرحال پہنچنا ہے. میں وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے, وقت نہ لیتے ہوئے ایک دفعہ مبارکباد دیتے ہوئے آپ تمام کا شکریہ.